آج لیسن نمبر 4 کی ابتدا ہے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ فراز کے متعلق ہے۔ ہم نے فراز شفٹر جو بنایا ہوا ہے، فراز کی جو شفٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ میری ریکمنڈیشن جو ہے ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے کام کو سمجھیں۔ اس نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بزنس ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر اچھا پوٹینشیل ہے۔ اپنی ناکامیوں کا سہرا جو ہے دوسروں کے سروں پہ لاد دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل حسنین، میل وارم اینڈ سپر وارم فارمنگ پاکستان سے۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہماری شرک سے بھی قریب ہے، جو واحد اور یکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تمام تر تعریفیں رب العزت کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کی رنگ و روشنی ہے۔ سب مل کے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج لیسن نمبر 4 کی ابتدا ہے۔ لیسن نمبر 3 کے بعد تھوڑا گیپ آ گیا ایک دن کا، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جو خطرات کے عوامل تھے وہ آپ لوگ کو بتانا لازمی تھے، تاکہ کوئی بھی بھائی ہمارا اس امر سے جو ہے تکلیف میں نہ آئے۔ تو ابھی تک جو ہے ہم نے جو اسکن شیڈنگ ہے وہ نکالنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ آج کا جو لیسن ہے وہ فراز کے متعلق ہے۔ اچھا، فراز نکالنا بھی کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے۔ اس میں ایک تو میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا کہ کس طریقے کا اس کے ہم نے فراز شفٹر جو بنایا ہوا ہے، تھوڑا سا ایکسپینسو ضرور پڑتا ہے، مگر فارم کے لیول کے اوپر یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹریس زیادہ ہے تو اس کنڈیشن میں ظاہر سی بات ہے جو گھر میں آٹا چھاننے والی چھنی ہے وہ تو نہیں استعمال کی جا سکتی، مگر جو بگنرس ہیں جو بھی تھوڑے 1-2 ٹرے سے 5 سے 10 ٹرے سے تک کام کر رہے ہیں، وہ تو بھی فی الوقت آٹا چھنی لے لیں، وہ اتنے بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ہاں، جن کے پاس ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور جن کے پاس اب پیپا بھی کنورژن ہو گئی ہے اور جن کے پاس جو ہے بیٹرز بھی آ گئے ہیں اور 2 پیسے کما بھی چکے ہیں، تو وہ بے شک یہ لیں تاکہ ان کے لیے کام میں آسانی ہو سکے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فراز کی جو شفٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اور کن کن طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے کیونکہ فارم ہے، ہم اس میں آٹے چھنی سے تو آپ کو چھاننا نہیں دکھائیں گے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آٹے چھنی سے کیسے نکالی جاتی ہے، مگر جس طریقے سے فارم کے اندر کام ہوتا ہے آج وہ طریقہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ یہ تو آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں کہ یہ جو فراز شفٹر ہے یہ کس طرح کا بنا ہوا ہے، مٹیریل اس کا کیا ہے اور کتنے سٹیجز میں بنا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے ان میں ویل بھی لگے ہوئے ہیں، امپورٹڈ جو اسٹینلیس اسٹیل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں اور پلاسٹک مٹیریل ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مل ملا کے خاصی مہنگی پڑ جاتی ہیں، اسی لیے میں نیو کمر کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ یہ لیجئے۔ میری ریکمنڈیشن جو ہے ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے کام کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس سے کچھ ارن کریں، اس کے بعد پھر اس پہ لگائیں۔ بے تحاشا پیسے لگانے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی فیلئر آ جاتا ہے، آپ نہیں کر پاتے ہیں، آپ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو آپ زائد پیسے نہ خرچ کر بیٹھیں۔ کیونکہ میں ہر ویڈیو کے اندر اور ہر پلیٹ فارم پہ جہاں بھی میری آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے، جہاں بھی میری آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے، میں یہی بات آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایکسپینسز کم سے کم کریں اور لوگوں کی دھوکہ دہی میں نہ آئیں۔ دھوکہ بہت زیادہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ لگا ہوا ہے کہ اس کا مال نکال کر کے میں اپنے جیب میں ڈال لوں۔ تو لہذا یہ تمام چیزوں کو سمجھ کے، اور خصوصی طور پہ جو نیو کمرس ہیں جو یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں،
وہ پہلے اس امر کو سمجھیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بزنس ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر اچھا پوٹینشیل ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر جو ریٹرن ہے اس کا اچھا ہے, مگر وہ ریٹرن ہے کیسے اس کو سمجھیں, اس کام کو کیا کیسے جاتا ہے اس بات کو سمجھیں. بلا وجہ 2 پیسے جو اپنے پاس کما چکے ہیں اور یہ سمجھ کر کے کہ جی بس ہم نے تو یہ کیڑے ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کا وقت بھی لیتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کم سے کم جو اس کا انڈینچر ہے, اگر آپ بڑے پیمانے پہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 4 مہینے اور اچھا خاصا پیسہ کھائے گا آپ کا. اور اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا کم از کم 8 مہینے نہیں تو 1 سال. یہ سمجھ بوجھ کر کے اس فیلڈ میں قدم رکھیں. تو میں ہر دفعہ یہی بات بتاتا ہوں. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الٹی سیدھی گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا وقت کم لیتا ہے, مگر کم وقت کے ساتھ بھی آپ کو وقت اسے دینا ہی ہوتا ہے. اگر آپ بالکل ہی آنکھیں مون کر کے بیٹھ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ بس یہ فیلڈ تو ہماری چل رہی ہے اور ہمارا کام چلتا رہے گا اور ہمیں پیسے ملتے رہیں گے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہماری سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو ناکامی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو مانتے نہیں ہے کہ ناکامی ہماری وجہ سے ہوئی ہے, بلکہ ہم اپنی ناکامیوں کا سہرا جو ہے دوسروں کے سروں پہ لاد دیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں جو فراز شفٹر ہے یہ ہماری کیسے مدد کرتا ہے اور اس میں کام کیسے کیا جاتا ہے. تو ہر ایک زاویے سے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں. اب چونکہ یہ جو فراز شفٹر ہے یہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر بھی ایک کوارٹر ڈھکنا جو ہے وہ لگتا ہے, کوارٹر کور لگتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا ٹب اس کا فٹ ہوتا ہے. مگر چونکہ ہم نے یہ آپ کو دکھانا تھا, ہماری تو یہ فراز والا سب نکلی ہوئی ہے, صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹب کے ذریعے ٹب رکھ دیا, کیونکہ اس کے بعد بھی نیچے تقریباً 1.5 انچ کا گیپ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑی بہت فراز 1-2 دن کی تھی وہی نکالی جا رہی ہے. تو یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ پوری جو ہے سمجھ لے کے جدوجہد کی جا رہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے فراز کیسے نکالی جاتی ہے. پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا بچوں کو کام کرتے ہوئے. اگر آپ چاہیں جگہ کم ہے, اس کو آپ دھکیل نہیں سکتے ہیں تو ہاتھوں کی مدد سے کر لیں, نہیں تو جو طریقہ اس میں دکھا رہے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں. اب لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ جو فراز ہے یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی اگر آپ جو چوکر ڈالتے ہیں نا اپنے میل وارمز کو یا سپر وارمز کو, جب وہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ویسٹ بچ جاتا ہے, یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کے فضلات بچ جاتے ہیں, تو یہ وہ چیز ہے. اور یہ جو ہے نامیاتی کھاد ہے. یہ نامیاتی کھاد جو ہے پودوں میں اور فصلوں میں آج کل بڑی تعداد میں اپلائی کی جا رہی ہے, اور جس میں آپ نے ایک لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا آرگینک کا نام, کہ مختلف چیزوں میں آپ نے آرگینک کا نام, فصلوں میں آرگینک کا آ گیا, یا انڈوں میں آ گیا, یا گوشت میں آ گیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فری آف کیمیکل ہوتی ہیں, جن میں کوئی فیڈ وغیرہ استعمال نہیں کی جا رہی ہوتی. تو یہ فصلوں میں اپلائی کیا جاتا ہے. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فصلوں میں یا پودوں میں اگر آپ ڈالیں تو ایک تو ان کو کیڑا نہیں لگتا اور ان کی افزائش اچھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے فرٹیلائزر ہے, اور اس کا اس وقت جو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس مارکیٹ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جس طریقے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے, تو وہ ویسی فصلوں کے اوپر, ان انڈوں کے اوپر یا ان مرغیوں کے اوپر جو فیڈ دی جاتی ہے کیمیکل والی, جو اس کے اثرات جو ہیں ان کے گوشت اور انڈوں کے اندر بھی آ جاتا ہے, فصلوں کے اندر بھی جو فرٹیلائزر استعمال ہوتا ہے کیمیکل والا اس میں بھی آ جاتا ہے. اس سے جو ہے لوگ پرہیز کر رہے ہیں, اور خود ڈاکٹرز بھی اس کے حوالے سے منع کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چیزیں نہ کھائیں جو ان ادویات کے تھرو یا اسٹیرائڈس کے تھرو یا کارٹیزون کے تھرو بنائی گئی ہوں. تو وہ ظاہر سی باتیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں, اور آج کل تو یہ عمل جو ہے مویشیوں میں اور خاص طور سے قربانی کے جانوروں میں بھی بہت تیزی سے رائج ہو رہا ہے. تو چلے, میں نے آپ کو کافی حد تک جو ہے اس کے متعلق پوری ڈیٹیل دے دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے آج کے لیسن میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.